Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 502 lesson number 5 Functions of Language. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज के फंक्शंस के बारे में. यहाँ हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग कन्वे करते हैं, कुछ इमोशंस पहुँचाते हैं और कुछ की वजह से कोई एक्शन या काम होता है. कौन से लफ्ज़ हैं जिनसे डेली की वर्बल कम्युनिकेशन बनती है और लफ्ज़ क्या कन्वे करते हैं, क्या पहुंचाते हैं. कम्युनिकेशन यानी बातचीत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड होते हैं. ठीक है, एक है वर्बल, सेकंड इज रिटन एंड थर्ड इज नॉन वर्बल. अब बात की जाए कि वर्बल क्या है. व्हाट इज वर्बल? वर्बल कम्युनिकेशन में मालूमात को एक्सचेंज किया जाता है. ठीक है, मालूमात को कन्वे किया जाता है स्पीच या फिर राइटिंग की फॉर्म में. लैंग्वेज ना ख़त्म होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ देता है तफरी के लिए. ठीक है, फ़न के लिए, तफरी के लिए मौके फराहम करता है. लैंग्वेज की हमेशा बदलती नेचर की वजह से. ठीक है, लैंग्वेज की नेचर हमेशा बदलती रहती है. लैंग्वेज में जो है प्रोडक्टिविटी होती रहती है, जो न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं, जैसे स्लैंग लैंग्वेज फॉर्म हो गई, जैसे कोई पोइट्रीज बन गई. ठीक है, लैंग्वेज की वर्ड्स के आसपास होने से, लैंग्वेज के अंदर एडिशन होने से. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड करती हैं, फन प्रोवाइड करती है. और ये बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटलेस है, एंडलेस है. ठीक है, ना ख़त्म होने वाली. अब यहाँ पे हमने लैंग्वेज के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या है. कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक्सप्रेसिव है. सबसे पहले तो लैंग्वेज की वजह से हम इजहार कर सकते हैं. इजहार किसी भी चीज़ का जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारा बिलीव है, जो हमारी थॉट है, जो हमारे इमोशंस हैं, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना हम किसके थ्रू करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं. देन लैंग्वेज इज़ पावरफुल. लैंग्वेज पावरफुल है. ठीक है, किसी भी बात को बताना, अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाना, ये सारी बातें हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज इस तरह से लैंग्वेज पावरफुल है. लैंग्वेज जो है फ़न है. फ़न मैं अगेन बता चुकी हूँ कि फ़न किस तरह से कोई किसी न्यू वर्ड का फॉर्म हो जाना, प्रोडक्टिविटी हो जाना, कोई पोइट्री बन जाना, कोई जोक बन जाना. वर्ड्स के आपस में चेंजेस होते हैं. ये वर्ड के चेंजेस कैसे होते हैं, लैंग्वेज आप जानते हैं, इसी वजह से होते हैं ना. तो लैंग्वेज जो है वो फ़न है. फिर बात की जाती है लैंग्वेज इज डायनामिक. डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मतलब लैंग्वेज के अंदर चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा. लैंग्वेज जो है वसी होती है. देन आता है लैंग्वेज इज रिलेशनल. रिलेशनल का मतलब पता है क्या होता है, रिश्तेदार. लेकिन इसका मतलब है लैंग्वेज किस तरह से हमें जोड़ती है. डायनामिक किस तरह से लैंग्वेज जो है अपना रोल प्ले करके लैंग्वेज किस तरह से अलग है, किस तरह से हमें अलग कर सकती है. और रिलेशनल मतलब किस तरह से जोड़ सकती है, किस तरह से हमें मिला सकती है. तो आज हम ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज जो है हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या रोल प्ले करती है. अगर लैंग्वेज ना होती तो हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने इजहार कैसे बताते हैं, हम अपनी बातें कैसे शेयर करते हैं, हम अपने अपने बारे में किसी को कैसे बताते हैं, कोई हमारे बारे में कैसे जानता अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लैंग्वेज के फंक्शंस पढ़ेंगे. जो फंक्शन है विच इज लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव. अब यहाँ पे बात हो रही है वर्बल कम्युनिकेशन की. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है, हमें मदद देती है कि हम जो है इस हमारे अंदर ये एबिलिटी है और ये हमारी ज़रूरत है कि हम क्या कर सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद को ज़ाहिर कर सके, खुद के बारे में बता सके कि हमारी क्या नीड्स हैं. हम किसी बारे में कोई सवाल करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जानना चाहते हैं, तो उस पर जो हमारे सवाल हैं वो हम किस तरह से करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं. ठीक है, और लैंग्वेज के थ्रू ही हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, अपने आइडियाज़ को डिस्क्राइब करते हैं. आइडियाज़ के बारे में बताना, चीज़ों के बारे में बताना, हम अपने अल्फाजों के ज़रिए बताते हैं ना कि हाँ भाई ये लंबा था, इसकी आंखें ऐसी थी, कि वो वैसी थी. ठीक है, तो ये सारी बातें हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इन वर्ड्स करेंगे. और वर्ड्स कहाँ से आते हैं, लैंग्वेज से आते हैं. और साथ ही जो है लैंग्वेज हमें हेल्प करती है कि हम किसी को कोई बात इन्फॉर्म करें, कोई चीज़ कंटिन्यू करें, किस तरह से हम दूसरों को एंटरटेन कर रहे हैं. लैंग्वेज के जो है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ होते हैं. ठीक है, अभी हम उनसे पढ़ेंगे. लैंग्वेज जो है किस तरह से हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को फॉर्म करता है, तो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में असर डालता है. जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन. लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव तो है सबसे पहले इन द सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ का मुआयना, हाँ,
किसी चीज को ऑब्जर्व करो, मुआयना करो, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन होता है. तो वी कैन व्हेन वी एक्सप्रेस ऑब्जर्वेशन वी रिपोर्ट ऑन द सेंसरी इंफॉर्मेशन. अब जब भी हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जब भी हम अपने ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्व की हुई चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो उस चीज़ में जो हम बात करते हैं वो हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमारे सेंस के थ्रू हमें मिली होती है. चाहे वो विजुअलाइज की भी हो, ठीक है, आंखों से देखी भी हो, चाहे वो सुनी भी हो, चाहे वो स्मेल की भी हो, तो वो जो हमारे सेंसेस के बेस पे होता है वही ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है. अब इसकी एग्जांपल आई विटनेस से ले ले. आई विटनेस मतलब जो गवाह होता है, आज जिसने देखा होता है, कि वो किस तरह से ऑब्जर्वेशन अपनी बताएगा. अब यहाँ पे ये भी देख लें, विटनेस जो होता है, जो गवाह होता है, वो जजमेंट्स पास नहीं करता, ठीक है, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या इसका ये रिजल्ट निकला, या उसका वो रिजल्ट निकला, ठीक है. जो गवाह होता है उसका काम क्या होता है कि वो जो है वो फैक्चुअल नॉलेज दे, ठीक है, जो उससे महसूस हुई है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो वो जानता है, जो उसके सेंस ने फील किया है, उस चीज़ की फैक्चुअल, उस चीज़ की जो फैक्ट है, जो चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ हुई है, उसके बारे में बताए. जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि एक नेबर है, उसने बताया कि मैंने जो है अपने नेबर में वाइट कलर की कार जो है देखी नेबर के हाउस पे 10:30 के ऊपर, ठीक है. तो ये चीज जो है उसने एक्सपीरियंस की थी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी उस बारे में उसने बताया. उस चीज का लेसन नहीं दिया कि भाई मैंने ये चीज देखी तो ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, या मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए हुआ होगा. नहीं, उसने जो ऑब्जर्व किया, उसने जो एक्सपीरियंस किया, उसने सिर्फ वो बात करी. ये होता है एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन थ्रू लैंग्वेज, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेसिंग थॉट्स. थॉट्स एक्सप्रेस करना कैसा है कि हम जो है इसमें कंक्लूजन बेस कर देते हैं, कंक्लूजन हम इसमें जो है रिजल्ट दे देते हैं. अब ये रिजल्ट जो है बेस करते हैं हमारी अपनी एक्सपीरियंस पे, हमारी अपनी थिंकिंग पे, ठीक है. अब आपकी जो थिंकिंग है, आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है, आपके हिसाब से क्या चीज़ गलत है, ये आप क्या कर रहे हो? अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो. जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या हमने देखा, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सुना. तो जो थॉट्स होती हैं वो कनेक्ट होती है हमारी बिलीफ से कि हमें क्या चीज़ लगती है, और क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ झूठ है, क्या चीज़ हमें पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद. ये सारी चीज़ें वो थॉट्स से जुड़ी हुई हैं. वो इंटेंशनली ले लें, जानबूझ के, या फिर गलती से, या फिर हाँ चाहते हैं इसी वजह से सॉरी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू लैंग्वेज. जैसे एग्जांपल ले लें, एक पर्सन है, वो कहता है आई फील लाइक यू आर स्ट्रिक्ट विद योर अटेंडेंस पॉलिसी, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपनी अटेंडेंस पॉलिसी को लेके, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो है सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा, वो अपनी जजमेंट भी बता रहा है, जो वो बंदे के बारे में सोचता है, ठीक है. ये अनइंटेंशनली भी हो गया कि वो तो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि भाई ये स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ उसने जजमेंट भी पास की थी, तो जजमेंट भी पास कर दी कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये ऐसा होगा, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होगा. तो ये किसी को जज करना ही हुआ ना. जजमेंट को एक्सप्रेस करना, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं. एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. अब यहाँ पे लैंग्वेज के थ्रू हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने इमोशंस के बारे में, ठीक है. अब यहाँ पे बात की जाए तो इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ये मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बाकी चीज़ों के मुकाबले में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सोशल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हम कहाँ, कैसे, क्यों, कब और किसके साथ इमोशन शेयर करें, ठीक है ना. अब आप देखें, आप अपनी फीलिंग्स हर किसी को तो नहीं बता सकते, सही है. और मे भी हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ऐसा हो जाता है, या फिर इन रेयर सिचुएशंस ऐसा हो जाता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आपको उन्हें क्या बोलना है. अगर आपके पास बहुत सारी फीलिंग्स होती है लेकिन आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना लैंग्वेज के थ्रू ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है. ओके, इस देखी जाए नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है, जो कल्चर है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना जो है बेस करता है नेशनलिटी पे भी, कि आप कौन से नेशन से हो. जैसे एग्जांपल ले लें, ये डिपेंड करता है नेशन पे भी कि आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के लोग आया आप इस तरह से बोलेंगे या इस तरह से अपनी फीलिंग शो करेंगे, वो समझेंगे या नहीं समझेंगे. साथ ही साथ कल्चर्स पे भी, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एज पे, जेंडर पे, सब पे डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे अगर आप देखा जाए तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो फ्री होते हैं कि वो अपनी जो है
پازیٹیوٹی ہو گئی، نیگیٹیوٹی ہو گئی، اس کو جو ہے پبلک کے اندر ایکسپریس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو یہ بول جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بچہ ہے نا، اس کو کیا پتا کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، اس نے جو محسوس کیا اس نے بول دیا، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات جو ہے ایسے بڑے ہونے پہ آ جائے، اسپیشلی اگر بوائز کے اوپر آ جائے کہ ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو گیا، تو اس پہ بہت سارے کلچرل آئیڈینٹیٹیز کے حساب سے، کلچر کے حساب سے، ہمارے نیشن کے حساب سے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، باؤنڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی نے کہا ہوا ہے کہ بھائی مین سے زیادہ جو ہے وومن جو ہے ایکسپریسو ہے. اچھا اب یہاں پہ اگر ایک آدمی ہے وہ اپنے ایموشنز کا اظہار بھی کرنا چاہے گا، ایموشنز کو بتانا بھی چاہے گا، یا تو لوگ اس کو اگنور کر دیں گے، یا بولیں گے یہ بھائی یہ تو بہت روتو ہے، یا پھر اس کو یہ بول دیں گے کہ بھائی کیا مطلب، بھائی اپنے ایموشنز کو اسے ہینڈل کرنا نہیں آ رہا، یہ کیسا مرد ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ سوسائٹی کے حساب سے، کلچر کے حساب سے، کہ ہمارے کلچر میں کیا چیز ہے، ایج کے حساب سے، جینڈر کے حساب سے. اچھا وومن کی بات کی جائے، لیڈیز کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، ان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے کہ بھائی یہ جب دیکھو عورتیں تو روتی رہتی ہیں، کیسے کہ ہماری جو ہے سوسائٹی کے اندر بنا ہوا ہے نا، کیا بھائی عورتیں روتی رہتی ہیں. اب یہ بھی ہو گیا کہ عورتوں کے آنسو جو ہے نقلی ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہ اب اگر عورتیں روئی نا تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ جھوٹا رو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے کلچر پہ بھی. ایموشنز کی جو ووکیبلریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر ایموشنز کی ووکیبلریز کی بات کی جائے کہ ہمیں اپنے الفاظ، وہی میں نے کہا کہ الفاظ ڈھونڈنا جس کے تھرو ہم پراپر ایموشنز جو ہے اپنے بتا سکیں، اور جو سامنے والا بندہ ہے جو ہمارے میسج سن رہا ہے یا جو ہماری بات سن رہا ہے یا جیسے ہم بتا رہے ہوں، ہمارے مطلب جو ہمارے میسج سے جو ہمارے ایموشنز ہیں اس کو ڈیکوڈ کر دے، سمجھ دے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. دین بات آ جاتی ہے ایکسپریسنگ نیڈ. تو لینگویج کے تھرو ہم کس طرح سے اپنی نیڈس کو ایکسپریس کرتے ہیں. اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو انسان کی جو نیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے اپنی نیڈس اچھے سے پتا ہوتی ہے، کسی اور بندے سے زیادہ اس سے اچھے سے پتا ہوتی ہے کہ میری نیڈس کیا ہیں. تو ان نیڈس کو کنوے کرنا، کسی تک پہنچانا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ایکسپریس کرتی ہیں نیڈس کو تھرو لینگویج. اچھا جیسے اگر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، کام کے دوران ہمارا پروجیکٹ ہو گیا، اس میں ہمیں جو ضرورتیں آ رہی ہیں، جو ہیلپ چاہیے، وہ ہم نیڈس مطلب جو نیڈس ہے ہمیں ہیلپ کی، تو ہم تھرو لینگویج بات کریں گے. اگر ہم جو ہے اپنی نیڈس کو ایکسپریس نہ کر سکیں تو کیا ہوگا، ہم جو ہے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ فیل کریں گے، چڑچڑے ہو جانا، تنگ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں فیل ہوں گی. اب یہاں پہ ٹائپ اور ڈسکرپشن دی ہوئی کہ آبزرویشن کی بات کی جائے تو آبزرویشن میں کیا آ گیا، آبزرویشن جو ہے سینسری ایکسپیرینس ہے، جو میں بتا چکی تھی. جیسے اگزامپلس کے لیے لے کہ باس نے جو ہے مجھے کہا کہ فائل لے کے آ، سینس کیا نا، آپ نے سنا اس چیز کو. اب تھاٹس کی بات کی جائے، تھاٹس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ججمنٹس ہوتی ہیں، یا پھر جو آپ نے آبزرو کیا تھا اس کے بیس پہ. اسٹوڈنٹ ٹوڈے ہیو مچ لیس ریسپیکٹ فار اتھارٹیز. تو بھائی یہ چیز آپ نے فیل کی ہے، ایکسپیرینس کیا، اور یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، تو یہ کیا ہو گئی، ججمنٹ ہو گئی. اور یہ بات ہے تو سچ ہے. فیلنگز اور نیڈس کی بات کی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ایموشنز کو، اپنی نیڈس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. جیسے آئی فیل ایٹ پیس وین وی آر ٹوگیدر، ٹھیک ہے. تو اگر جب بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے ایک پیس، ایک سکون ملتا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں، اپنے ایموشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاں پیس ورڈ جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ اس کا ایموشن ہے جب بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں. I am saving money for summer vacation. Is it okay if we skip our regular weekend out this week؟ اب یہ یہاں پہ اپنی ضرورت بتا رہا ہے کہ میں جو ہے سمر ویکیشن کے لیے پیسے سیو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ریگولر ویکینڈ پہ جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس سے اگر میں اسکپ کر دوں تو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نیڈس بتائی دی ہیں. دین بات آ جاتی ہے لینگویج از پاورفل. لینگویج جو ہے وہ پاورفل ہے. لینگویج کس طرح سے پاورفل ہے بھائی، ایک یہاں پہ امریکن فلاسفر کی بات کی ہوئی ہے، ڈیوڈ ابرام، جو کیا لکھتے ہیں کہ جو الفاظ ہے نا، اگر انہیں محسوس کیا جائے تو وہ کسی کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. ایکوز ساؤنڈ ہو گئے، واٹر فالز ہو گئے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے الفاظوں سے ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں. الفاظ جو ہے وہ ایک پاور ہے. الفاظوں کے اندر کیسی پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی انفلوئنس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی پہ بھی زور ڈال سکتی ہے، کسی کو بھی چینج کر سکتی ہے، دنیا کی سوچ بدل سکتی ہے. الفاظ کے تھرو، الفاظوں کے ذریعے آپ کسی کی سوچ بدل سکتے ہو، آپ کسی کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہو، ایون آپ کسی پرسن کو بھی بدل سکتے ہو. نیکسٹ بات آ جاتی ہے لینگویج ایکسپریس
our identities. لینگویج جو ہے ہماری آئیڈینٹیٹیز کو ایکسپریس کرتی ہے. یہ کس طرح سے کہ الفاظ اور ہمارے جملے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, ہم کیسی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. جب ہم اپنے وربل کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا ایسا ہوگا, یہ ویسا ہوگا, یا یہ بہت جو ہے خوش اخلاق ہے. لوگ اکثر بنا لیتے نا اپنا خیال, وہی ججمنٹل بن جاتا ہے نا کہ بھائی یہ تو بہت خوش اخلاق لگتا ہے, یہ تو بھائی بہت بدتمیز لگتا ہے. اوکے, اس کے علاوہ لینگویج کی بات کی جائے آئیڈینٹیٹیز کے اندر, تو لینگویج جو ہے وہ لیبل بھی لگا دیتا ہے. جیسے لیبل کیا ہوتا ہے, ایک تو لیبل ہوتا ہے وہ سیلف چوزن ہوتا ہے, جس سے ہم خود چوز کرتے ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے ایسا ہوں, میں نے جو ہے سب کے سامنے خوش اخلاق دکھنا ہے تو آئی ول کمیونیکیٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ہوتا ہے امپوز کیا ہوا. امپوز جو ہے وہ سوسائٹی کرتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پہ امپوز کر دیا ہے, تھوپ دیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کا لیبل ہوتا ہے. اب یہ جو ہے انٹینشنلی بھی ہوتا ہے, نان انٹینشنلی بھی ہوتا ہے, اس کے نیگیٹو رولز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات کی جائے کہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ بلیک از بیوٹیفل. یہ ایک موومنٹ تھی جو 1960s میں چلی تھی. اچھا, یہاں پہ جو ہے بلیک پیپل, اگر آپ کو پتا ہو تو امریکہ کے اندر بہت زیادہ فرق کیا جاتا تھا. وائٹ پیپل تھے, ان کو زیادہ جو ہے ہر چیز میں اپارچونیٹیز ملتی تھی, ہر چیز پہ ان کو آگے آگے رکھا جاتا تھا بلیک پیپلز کی بات کریں ان کے مقابلے میں. بلیک لوگوں نے جو ہے, افریقن جو لوگ تھے, انہوں نے اپنے لیے ایک موومنٹ چلائی. وہ موومنٹ کیا تھی کہ بلیک از بیوٹیفل. تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹی لیبل دیا نا کہ بھائی ہم جو ہے اچھے ہیں, خوبصورت ہے. یہاں پہ وہ جو ہے لیبل کو انہوں نے بلیک کلر کا, جو بلیک پیپل وائٹ پیپل جو نیگیٹو کنوٹیشن بنائی ہوئی تھی نا, اس سے پازیٹیو کے اندر لے کے آئے, ٹھیک ہے. اور پھر بلیک از بیوٹیفل یہ موومنٹ چلنے کے بعد ہی جو ہے انہیں پازیٹیو میں بھی دیکھا گیا, انہیں ان کے حق کہہ سکتے ہیں حق بھی دیے گئے. تو جی, لینگویج کا یہ بھی رول ہوتا ہے کہ آپ لینگویج کو کس طرح سے یوز کرو, لینگویج کو نیگیٹو وے میں یوز کرو, پازیٹیو وے میں یوز کرو. اب بات آتی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ہماری کریڈیبلٹی کو بھی, ٹھیک ہے. اب لینگویج ہماری کریڈیبلٹی کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے کہ ہم کیسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیا کہتے ہیں, کیسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ انسان کتنا کریڈیبل ہے, کریڈیبل, اس پہ کتنا یقین کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بات کو کتنا مانا جا سکتا ہے, کتنا انکریڈیبل سے مطلب ہے. اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات چیت اتنی اچھی ہوتی ہے نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا اس پہ بھروسہ کر لیں. اچھا, یہ جو زیادہ تر کریڈیبلٹی بتانے والے لینگویج کے تھرو جو ظاہر کرتے ہیں, اگر آپ پولیٹیشینز دیکھ لیں یا جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ جب ووٹس لینے ہوتے ہیں یا ووٹس کے علاوہ بھی جب وہ انٹرویوز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اپنے بارے میں بتاتے ہیں, یا وہ جو کریں گے اس کے بارے میں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آڈینس جو ہے یا پھر جو عوام ہے وہ کیا کرے, ان کا سپورٹ کرے, ان پہ ٹرسٹ کرے. تو یہ ساری چیزیں, یہ جو کریڈیبل بنتا ہے نا, کریڈیبلٹی بنتی ہے, وہ الفاظوں سے ہی بنتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی جو ہے فورن سے پیپر سائن نہیں کر دیتا کہ بھائی یہ میں کر کے دوں گا, نہ کر کے دوں تو یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لینگویج ایز اے مین آف کنٹرول. اوکے, اب وہی بات ہو گئی کہ لینگویج جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے, تو آبویسلی لینگویج جو ہے کنٹرول کرنے کا بھی ذریعہ ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ لینگویج کنٹرول کا ورڈ جو ہے وہ تو ایک نیگیٹو کنوٹیشن میں آتا ہے, لیکن اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لینگویج کو, یہ جو کنٹرول ورڈ ہے اس کو ایز اے پازیٹیو لو, نیوٹرل لو, نیگیٹو لو, ٹھیک ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگزامپل لے لیں, اگر آپ کسی سے ایک چیز کروانا چاہتے ہیں, ایک بندہ ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا لیکن آپ چاہتے ہیں اس سے وہ کام کروانا. اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں, یا تو آپ اس سے اچھے سے بات کریں, ٹھیک ہے, پازیٹیو وے میں ہو کے بات کریں, اس کی جو ہے اس کے اچھے الفاظ بولیں, اس کی تعریف کریں, یا پھر تعریف نہ صحیح اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں, اسے جو ہے فائدے بتائیں, جس کے تھرو ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں یار یہ اتنا مجھے سمجھا رہا ہے, یا یہ مجھے اتنی باتیں بتا رہا ہے, کیا پتہ یہ چیز ٹھیک ہو, تو وہ اس چیز کو اس طرح سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک طرح پازیٹیو وے میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیگیٹو وے, آپ اسے کروانا چاہ رہے ہیں, وہ اس نے منع کر دی, تو آپ نے اس کو کوشش نہیں کی, آپ نے کیا بولا, بھائی کرنا تو پڑے گا, لائک اس کو فورس کرنا, اس کے اوپر دباؤ ڈالنا, اس پہ غصہ کرنا, چیخنا, تو یہ ساری چیزیں کرنا, یہ ساری نیگیٹو رین فورس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لینگویج جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ جو کنٹرول ہے وہ کس وے میں لے کے جا رہے ہیں. اسے ریڈ کر لیے گا ایک بار. نیکسٹ آتا ہے لینگویج از پرفارمیٹیو. پرفارمیٹیو کیا ہوتا ہے, لینگویج پہلے ہی میں نے بتا دیا, لینگویج جو ہے وہ ایکشن بھی ہے. اس طرح سے جیسے میں نے کہا آئی پرومس, ٹھیک ہے, یہاں پہ میں وعدہ کرتی ہوں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایگزامپل لے لیں, اگر آپ کے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے,
کوئی ایک رسپانسبلٹی آپ کو دی ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے پورا کر لوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر آئی ایشور یو کہ میں جو ہے اس چیز کو کر کے رہوں گا. ہوتی ہے لینگویج جو اس طرح سے پرفارمیٹیو ہوتی ہے. اوتھ لینے سے یہاں پہ میرا مطلب تھا کہ جیسے آئی وٹنس کے بارے میں بتایا، جو وٹنس ہوتا ہے اگر اسے کورٹ میں بھی لے کر جایا جائے تو سب سے پہلے جو ہے اسے اوتھ دلوایا جاتا ہے کہ بھائی میں جو بولوں گا سچ بولوں گا. تو یہاں پہ وہ جو پرومس کرتا ہے وہ بھی کیا ہے، پرفارمیٹیو ہے نا. تو یہ جو پرفارمیٹیو ہے وہ ایک طرح سے مین آف کنٹرول میں بھی آ جاتا ہے کہ بھائی اب آپ نے سچ بولنا ہے. آپ نے کہا آپ نے سچ بولنا ہے تو اب آپ سچ بولو گے جو بھی بولو گے، ٹھیک ہے. پھر لینگویج از اے فن. لینگویج جو ہے وہ فن بھی ہے. لینگویج بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ لیں کامیڈینز ہو گئے، وہ کیا کرتے ہیں اپنا پورا کریئر جو ہے اس ایبلٹی پہ بناتے ہیں کہ ان کی جو لینگویج ہے وہ انہیں ایز اے فن یوز کرتے ہیں، دوسروں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اپنے ہیومر کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بات کی جائے لینگویج اور ڈائنامک اینڈ ریلیشنل اینٹیٹی. اگین بتا دیا لینگویج جو ہے وہی لمٹ لیس ہے. اس کے علاوہ لینگویج کے اندر ڈائنامک کس طرح سے لینگویج کے اندر جو ہے کمبائن ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیں نیو ورڈز کس طرح سے بنتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نیولوجزم. نیولوجزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا ورڈ بالکل بن گیا یا پھر ایک ایسا ورڈ جو پہلے یوز ہوتا تھا لیکن اب یوز ہونا ختم ہو گیا، اس ورڈ کو دوبارہ سے لے کے آیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نیولی یوزڈ ورڈز ہوتے ہیں. اچھا یہ جو نیولی یوزڈ ورڈز ہوتے ہیں مطلب یہ جو نیولوجزم ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یا تو لینگویج کے اندر بورو کیا جاتا ہے، دوسری لینگویج سے ایک ورڈ کو بورو کیا، ٹھیک ہے، یا پھر ایک لینگویج کا اسٹرکچر ہی چینج کر دیا. اس کے تھرو جو ہے آپ ایک نیو ورڈ کو پروڈکٹ کرتے ہیں، نیو ورڈ جو ہے جنریٹ کرتے ہیں. ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ ہے کمپاؤنڈ ورڈز. کوئی ورڈز نیولوجزم کرنا کمپاؤنڈنگ کے تھرو. کمپاؤنڈنگ کے تھرو کیا کرتے ہیں کہ ہم دو ورڈز کو آپس میں جوائن کر دیتے ہیں، جیسے کی اور بورڈ. کی بورڈ کو جوائن کر دیا، نیوز اور پیپر دو ورڈز جوائن کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ورڈز کے ساتھ یا تو ایڈ کر دیتے ہیں کچھ یا کچھ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں یا پھر اس میں کوئی اور ورڈ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. افکسس کے بارے میں پتہ ہے. افکسس کیا ہوتے ہیں، جیسے پریفکس ہو گئے، سفکس ہو گئے. پریفکس سفکس کیا ہوتا ہے، جیسے ایک میرے پاس ورڈ ہے ہیپی. ہیپی کے اندر میں نے ان ملا دیا، ان ہیپی، یہ پریفکس ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ایک ورڈ تھا میرے پاس، ایک افکس تھا میرے پاس، وہ تھا ہیپی. ہیپی کے اندر میں نے ان ملا کے پریفکس بنایا تو یہ ایک نیو ورڈ فارم ہو گیا، ٹھیک ہے. سفکس ہیپیلی، ہیپینس، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے ایک تو ورڈ فارم کیا جاتا ہے. نیکسٹ اور بات لی جائے تو ایک ہوتا ہے سلینگ لینگویج. سلینگ میں کیا ہوتا ہے، سلینگ جو ہے وہ پرٹیکولر گروپ کی بات ہوتی ہے، پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے اندر ہوتا ہے اور یہ فارمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ جو ہے صرف پلے فل انداز میں بول سکتے ہیں، انفارمل وے میں بول سکتے ہو، لیکن آپ فارملی نہیں بول سکتے. سلینگ لینگویج وہ ہوتی ہے. اچھا 10% سلینگ لینگویج ایسی ہوتی ہے جو سروائیو کر جاتی ہیں، باقی سلینگ لینگویج کے اندر جو ورڈز آتے ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. آپ سروائیو کیسے کر جاتی ہیں، وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سروائیو وہ لینگویج میں وہ ورڈز کرتے ہیں جو لوگ انہیں یوز کریں. یوزرز اگر یوز کرنے والے ہیں تو بھائی وہ یوز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اچھا سلینگ کے اندر یہاں پہ دیکھا جائے سلینگ میں ریڈکشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز مائنس کر دی جائے، جیسے کہ پکچر سے پک کر دیا، سیکنڈ سے سیک کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے نیو سلینگ ورڈ جو اب ریپرزینٹ ہو رہے ہیں، جیسے ایجی. ایجی کا مطلب ہوتا ہے یوں تو تیز، ٹھیک ہے. لیکن اگر سلینگ لینگویج میں ایجی دیکھا جائے تو ایجی کا مطلب ہوتا ہے جس بندے کو بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہو یا جو بندہ بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہو، ٹینشن میں رہتا ہو یا ہر چیز سے فوراً سے ڈر جاتا ہو، ٹھیک ہے. مطلب ایک آواز ہے وہ فوراً سے پورا ہل گیا تو وہ ایجی پرسن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں سلینگ ہے. لینگویج ریلیشنل دیکھا جائے تو لینگویج میں نے آپ کو وہی بتایا، لینگویج کے تھرو جو ہے ہم اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہ جو لینگویج ہے وہ جوڑتا بھی ہے آپ کو آپس میں اور توڑتا بھی ہے. وہی لینگویج کین برنگ اس ٹوگیدر. لینگویج آپ کو ایک ساتھ لے کے بھی آئے گا اور لینگویج آپ کو ایک دوسرے سے جدا بھی کر لے گا. تو اپنے الفاظوں کا سوچ سمجھ کے استعمال کیا کریں. اوکے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیے گا.